بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ حصہ نظم نمبر 4، عنوان وادی لولاب۔ وادی لولاب علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی یہ نظم، جس میں جو ارمغان حجاز سے لی گئی ہے، اور اصل نظم کا عنوان ہے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض، اور یہ نظم نمبر 1 ہے۔ اس کا بند نمبر 1 جب ہم دیکھتے ہیں: پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہیں بیتاب، اے وادی لولاب۔ اب یہاں پہ علامہ محمد اقبال نے بظاہر وادی لولاب سے خطاب کیا ہے، لیکن دراصل اس سے مراد کشمیر کے باشندے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو اس وادی میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وادی کشمیر کے باشندوں، قدرت نے تمہیں ایسا حسین اور شاداب ملک عطا کیا ہے جس کی نظیر شاید دنیا کے پردے پر کہیں نہ ہوگی۔ یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ۔ یہاں پہ جب ہم نظم کی حیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں 3 مصرے ہیں، اس وجہ سے یہ نظم آپ کی مثلث ہے، کیونکہ مثلث ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ اور اس کے جب معنی پہ غور کرتے ہیں تو سیماب پارا کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ یہاں کے چشموں کا پانی اپنی رونق، پاکیزگی اور صفائی کے اعتبار سے سیماب یعنی پارا معلوم ہوتا ہے، اور یہاں کی فضا اس قدر دلکش اور حیرت انگیز ہے کہ مرغان سحر یعنی وہ پرندے جو بالعموم صبح کے وقت چہچہاتے ہیں، ان کو نغمہ سرائی پر مائل کر دیتی ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ یہ خوبصورت، حسین اور تمام اللہ تعالیٰ کے قدرتی مناظر سے آراستہ یہ سرزمین اور اس کے باشندے غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہیں۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت و نمود میں ہے۔ اقبال کشمیری مسلمانوں کو اپنے اندر خودی پیدا کرنے، غلامی سے نجات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، اپنی خودی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال کشمیریوں کی غلامی پر افسردہ ہیں، کہتے ہیں انقلاب روزگار تو دیکھو۔ آج وہ کشمیری غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو اپنی نفاست، خوبصورتی، حسن، ذہانت، دانشمندی، تہذیب و شائستگی کے لحاظ سے ایرانیوں کے ہم پلہ تھے۔ بند نمبر 2 پہ جب ہم آتے ہیں: گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ اس نظم کے اندر جب معنی پہ بات کریں گے، صاحب ہنگامہ یعنی بلبلا رکھنے والا، منبر و محراب مسجد کی 2 وہ جگہیں جہاں پہ خطیب، منبر جس پہ خطیب خطبہ دیتا ہے اور محراب کے نیچے امام امامت کرواتا ہے۔ اور یہاں پہ اقبال اس بند میں کہتے ہیں کہ اے کشمیر کے مسلمانوں، اگر تمہارے علماء اور صوفیاء تمہارے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا نہ کر سکیں، یا اگر تمہاری نماز تمہارے دلوں میں یہ ولولہ پیدا نہ کر سکے، تو بہر صورت دین کی اس دنیا میں کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ سکتی۔ اس روشنی اور ترقی کے زمانے میں جو دینداروں کے اندر سربلندی کا جذبہ اور آزادی کا ولولہ پیدا نہ کر سکتا ہو، وہ دین نہیں ہے، موت کا پیغام ہے یا خواب۔ خواب سے مراد خواب غفلت ہے، اور یہاں پہ انہوں نے افیون سے لیا ہے، جو انسان کو نشاور چیز، جو انسان کو خواب غفلت میں ڈال دیتی ہے اور انسان اپنا ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ اب یہاں پہ اصل بات جو انہوں نے کی ہے کہ
علماء یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو اگر ہمارا دین کچھ نہیں سکھا رہا، اس کے اندر ولولہ، جوش، آزادی کا جذبہ پیدا نہیں کر رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ ہو مذہب میں گر زور حکومت، نہ ہو مذہب میں گر زور حکومت، تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ ہے. تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ، تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ، کوئی بتائے یہ مسجد ہے کہ مے خانہ. اس علمی منبر کنایا ہے علماء سے، محراب کنایا ہے نماز اور دیگر ارکان اسلام سے، اور خواب کنایا ہے افیون سے. یعنی اگر دین بندہ مومن کو جہاد پر آمادہ نہیں کر سکتا تو وہ دین نہیں ہے بلکہ پیام موت ہے، یا فیون نشاور چیز جو قوت عمل کو مردہ کر دیتی ہے. نتیجہ یکساں ہے، مردہ اور خفتہ دونوں عمل سے محروم ہو جاتے ہیں. کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، کھلا جب چمن میں کتب خانہ گل، ناکام آیا ملا کے علم کتابی. دین اسلام جس نے جاہل عربوں کو ایک صدی کے اندر چین سے لے کر مراکش تک ساری مہذب دنیا کا سردار بنا دیا تھا، وہی پیغام حیات افیون کی گولی میں کس طرح تبدیل ہو گیا. اتنا تو ہر مسلمان مانتا ہے کہ اب ہماری نمازیں ہم کو برائی سے نہیں روکتی، ہمارے روزے ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرتے، اب حج کرنے سے ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا، اب قربانی ہماری باطنی اصلاح نہیں کرتی، ہم مسجد سے نکل کر یا حج سے آ کر اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے. اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک اس قوم کے افراد پہلے خود اپنے ضمیر میں انقلاب پیدا نہ کر لیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ نسخہ کیمیا تو وہی ہے، اجزاء بھی وہی ہیں، لیکن وہ اثر مرتب نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہے؟ اقبال نے اس کی وجہ خود بتا دی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. شکریہ.